أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تو بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دے اندر سورہ حشر دی نامی آیت دے وچ فرمایا جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا. رب سونا فرمایا کہ جنہوں دے نفس دے لالچوں بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پروگرام رب سونے دتا کہ اسی نفس دی لالچوں جنہوں بچاؤنے ہیں، یعنی رب سونا ہی بچا سکتا. بغیر اللہ رب العزت دی توفیق اور مدد تو کوئی شخص بھی کوئی بھی کامیابی اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا. خود قرآن حکیم کے اندر مولا نے فرمایا وما توفیق اللہ باللہ. تو پھر رب نے فرمایا کہ جن نفس دے چنگل چو بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے، یعنی جنیاں بھی فلاحاں دنیا جہان دیاں ظاہری بات نہیں، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، دنیاوی، اخروی، تمام تر فلاحاں اور آخری فلاح جس مقصد واسطے رب سونے نے انسانوں پیدا کیتا ہے، اور اس ساری دنیا نو اللہ سونے نے انسان واسطے، انسان نو رب سونے اپنے عرفان واسطے، اپنی بارگاہ تک رسائی واسطے پیدا کیتا ہے، تاکہ مومن جڑا قرآن و سنت تے عمل کرے اور مسلمون مجاہدہ کرے اور اپنے نفس دے خلاف جہاد کرے جڑا سارے فتنے دی جڑ ہے. اور یہ نفسی اللہ رب العزت دے درمیان سب تو بڑا حجاب ہے. جب تک انسان اس نفس دیاں خواہشات چوں نہیں نکلدا کدے بھی رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے رہے کہ مینوں اللہ سونے نے اپنی بارگاہ سے حاضری دا شرف بخشیا تو رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم مجاہدہ اختیار کرو، کیونکہ مجاہدے تو بغیر مشاہدہ ملنا ناممکن ہے. یعنی جب تک انسان مجاہدہ نہیں کرتا یہ کدے بھی اینو اللہ رب العزت دا دیدار حاصل نہیں ہوندا. کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری نصیب نہیں ہوندی، حضوری خدا جل شانہ چ جانا نصیب نہیں ہوندا. تو یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے کہ انسان نفس چوں نکلے. خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، دنیا، تماشے دنیا اور نفس، شیطان اور باطل مذاہب اور باطل 72 جہنمی فرقے انہاں دے بنائے پروگرام نصاباں چوں نکلے تو پھر انسان نو کامیابی ملنی ہے. ورنہ نفس جڑا انہاں دے پیچھے لا کے تباہ و برباد کر دے گا انسان نو. یہ سارے لوگ ایمان دے ڈاکو ہے. انہاں دے پرچاواں بڑا زہریلا، لکھاں میل دور پہنچو انہاں دی شکل بھی نہ دیکھو، کیونکہ ہر وقت انہاں دے لعنت برسدی ہے. تو جڑا انہاں دے کول انہاں دی طرف جاندا، جنہیں قدم جاندا انہیں لعنت اودے برسن لگ پیندی ہے. ہمیشہ باشرہ سجل کیتا زندہ دل نفس، شیطان، دنیا دے دشمن علماء حق دی صحبت وچ بیٹھو، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم سکھو، پڑھو، تے عمل کرو، سچے اللہ والوں دی بارگاہ چ حاضر ہو کے انہاں کو روحانی کنیکشن حاصل کرو الف اللہ دی چنبے دی بوٹی والا، تاکہ تہاڈے اندر القاء کرن اور پھر انسان دا روحانی سفر شروع ہوئے. لیکن یہ تاں ہی ہوگا اگر انسان اپنے حواس ذہن نو پاک کرے گا، پھر نفس دی خواہشات جو نکلے گا.
کیونکہ نفس دا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ جی کسے خواہش تے کدے بھی عمل نہ کیتا جائے. ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق اہل سنت و جماعت دے مطابق کیتا جائے تے اور اس تو بعد قلباً اللہ رب العزت دی ذات چ ڈبا رہے، نماز عشق نیت لوے، رب سونے دی بارگاہ تک جائے، اپنے اندر نو صاف کرے، حق اور یقین دی نعمت نہ، نور ذکر الہی نہ، حضور مولا دے نور نہ، فنا و ذکر سلطان الاذکار دی نعمت حاصل کرے تو پھر انسان نو یہ نعمت میسر ہونی، پھر انہوں حضور قلب حاصل ہوئے گا، دل پاک ہوئے گا. جدے بار اقبال فرماندے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں ہے انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے ہیں وضو کے فراز. تو کیونکہ انسان دا دل بیمار ہو جاندہ ہے، دل پاک نہ ہوئے، آستہ آستہ مر جاندہ ہے. اقبال تاں ہی فرمایا سی کہ بے حضوری ہے تیری موت کرا، زندہ ہے تو بے حضور نہیں. اور ایک اور جگہ فرماندے دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. جب تک انسان فنائی نفس حاصل نہیں کرتا، فنائی قلب حاصل نہیں کر سکتا. فنائی نفس ہی ہے کہ انسان دے کسی بھی چیز تے عمل نہ کرے. رسالہ کشیریہ دے وچ امام کشیری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے، آپ فرماندے نے کہ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ تو کسی نے پوچھیا کہ فقیر دی تعریف کی ہے، تے آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ نفس نو احکام الہیہ دے وچ چھڑ دینا. یعنی نفس جڑا او قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کرے، اپنی مرضی دے کدے عمل نہ کرے، تے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے. ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے سے گزارے، قلباً اللہ طرف دھیان سے گزارے، پھر ایسی نماز نہیں تے پھر ٹوٹے نہ تا ابد. لیکن تاں ہی حاصل ہونے کے انسان تمام معاصی اللہ چو نکل کے سب تو الگ ہو گئے، تنہا حجرہ نشین ہو جائے اور اپنے اندر ڈوب جائے. جو اقبال فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی دس دے یہی گل کہ اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو، باہو تو کت لبیندہ ہو. اور قرآن کریم جی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، وہو معاکم میں تیرے نال ہیں. فثم وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرے گا ادھر اللہ کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ ظاہر و باطن دے وچ حاضر و موجود ہے. اللہ سونا ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ ہی رہنا. تے ایسے سالہ کشیری ہے امام کشیری رحمت اللہ علیہ حضرت رویم رحمت اللہ علیہ دا کال نقل کر دیا ہے کہ کسی نے آپ کو پوچھیا حضرت رویم رحمت اللہ علیہ تصوف دے متعلق، تے آپ نے فرمایا کہ نفس نو اللہ دے نال چھڑ دینا، سبحان اللہ. یعنی آپ فرما دے نفس نو اللہ دے نال چھڑ دینا کہ اللہ جویں چاہے کرے. یعنی اپنے نفس نو کلی اپنے رب دے حوالے کر دینا، خود سپردگی دی زندگی گزارنا. یعنی ہر عمل جڑا قرآن و سنت دے مطابق کرنا، اللہ سونے دی مرضی دے مطابق کرنا، اللہ سونے دی رضا واسطے کرنا، اللہ واسطے کرنا، اور ہر لمحہ صوب دے مولا جی گزارنا، تیانے مولا جی رہنا. تو پھر یہ نعمت نہیں میسر آئے گی. اور جدو انسان سچے دل نو رب سونے دی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوندا ہے اور مسنون ریاضت و مجاہدات کردا ہے، تو پھر میرا اللہ انہوں یہ نعمت دیندا ہے. تو بغیر عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور عشق الہی تو کدے کو کمال نہیں پا سکتا. خوب قرآن کریم کی دسیا اللہ سونے نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہہ دیو کہ تسے اللہ سونے نہ محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ پاک تو نہ محبت کرے گا. عشق ہی دی نعمت رب سونے دی بارگاہ لے کے جاندی ہے. جویں اقبال فرمان دے رہے
کشک کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ حضرت باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے شریعت سراسر خوف الہی ہے اور طریقت سراسر عشق الہی ہے کہ جہدے اندر دو چیزاں جمع ہون وہ ولی اللہ، یعنی شریعت بھی وہ اندر ہوئے اور طریقت بھی وہ اندر ہوئے کہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرے اور عشق الہی نہ سرشار ہو کے رب دی بارگاہ تک پہنچے۔ اقبال جی دسیا میں آگے کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ عشق ہی ہے، عشق مولا ہی رب سونے دی بارگاہ تک لے کے جاتا ہے اور 70,000 نور و ظلمت دے پردے طے کردیا ہوئے اللہ سونے دی بارگاہ جی پہنچتا ہے۔ لیکن جدو انسان قرآن و سنت عمل کرتا دوام قلبی ذکر و حضور نہ آگے ود ہے اور یہ ادھر پھر ہر ماسوا اللہ دی ہر لہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے، ظلماتی بدبودار متفن لہراں اور خوشبودار نوری لہراں یہ اندر ودن لگ پیندیاں، انسان نو کیف سرور لذت اور وجدان دیا نعمتاں پھر ملدیاں، تیرے فراست اور بصیرت جیڑی ہے تو وہ اس نور نہ تقویت پھڑدیاں نے تو قوت ایمانیاں جیڑی ہے مضبوط تو مضبوط تر ہوندی چلے جاندی ہے اور یہ اندروں منتشر خیالی دی کیفیت ختم ہو جاندی ہے، وحدت الخیالی دی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے، قلب ہر ویلے اپنے سونے رب دی طرف متوجہ رہندا ہے تے ہر وقت انسان اسے کیفیت رہندا خواب و بیداری دے اندر پھر مراقبات دے اندر بھی تے آستہ آستہ انسان کو بیداری تے عبور نہیں ہوندا، لیکن جدو انسان دا ذات درست ہو جاندہ قلب ذاکر ہو جاندہ پھر ستیاں بھی آئی نعمت جڑی ہے ملدی رہندی ہے، یہ پروگرام ہے چلدا رہندا ہے۔ لیکن انسان انہاں 2 نمبر جعلی جڑے بابے نے نشائی اور خلاف شرع اور ناچ گانے تمالا چڑجے ہوئے انہاں تو نکلنا بہت ضروری ہے۔ یہ دجالیاں نے ساڈے اندر پیدا کیتے نے، یہی افلاطونی روحانیت دے کے جڑے انسانوں نے گمراہ کر دے نے۔ قرآن حکیم سورہ شعراء دے اندر بھی رب سونے دسیا جڑے جھوٹے بدکار بندے نے انہاں دے شیطان اتردے نے، یعنی شیطان انہاں دے ارد گرد نے، ہر ویلے شیطان انہاں نوں امیداں دلائی رکھ دے آ، لمیاں لمیاں آرزواں وچ پھسائی رکھ دے آ، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری دنیا تماشیاں جنہاں نوں ایسا الجھاؤندے آ رب سونے تو دور کر دیندے نے اور انسان تباہ و برباد ہو جاندہ۔ انسان نو پھر روحانی معراج حاصل نہیں ہوندی، انسان روحانی سپرمین نہیں بندا تو 2 جہان برباد کر بیندا۔ یہ واسطے ضروری ہے کہ سچے علماء حق دی صحبت بیٹھے سچے اللہ والیاں کو دی زیر تربیت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے، اپنے نفس دا محاسبہ کرے، اپنے قلب نو پاک کرے ہر غیر تو اور دوام ذکر و حضور دے ذریعے رب سونے دی بارگاہ طرف متوجہ رہے اور اپنی روح نو باطن دے اندر پرواز کردیاں ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضور دی مددنا حضوری خدا جل شانہ دے وچ پہنچے۔ تے جیڑا شخص اللہ رب العزت شغلے خلق چوں نکل کے شغلے مولا چ ہر لمحہ گزاردا ہے قلباً تو پھر کامیاب ہوندا، ورنہ کامیاب نہیں ہوندا۔ جویں اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماندے اقبال تیرے عشق نے سب کس بل دیے نکال تو مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی۔ اور ایک جگہ اقبال فرماندے صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور ایک اور جگہ اقبال فرماندے تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ سبحان اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں کیونکہ آپ دی روح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ روح جڑی ہے حضرت علامہ اقبال دی مدد فرماؤندی رہندی سی، آپ دے کو آندی جاندی سی کہ جنہاں اندر محبت پیدا ہو جائے، خاص طور پہ نوجوانوں دے اندر اقبال انہوں دے اندر فرماؤندے نے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند کہ جڑے اس کائنات نو تسخیر کرتے ہیں اور باطن نو تسخیر کرتے ہیں تو لیکن یہ نعمتاں تاں ہی ہونی ہیں کہ اگر انسان دا بیمار دل صحت ہوئے مریا دل زندہ ہوئے جو اقبال فرمان دے دل زندہ ہو بیدار اگر ہو تو بتدریج دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگران اور پھر مزید تو مزید تر دی کیفیات ملتی ہے ہر لمحہ ہوتے افعالی صفاتی ذاتی انوارات تجلیات دی بارش ہوندی رہندی ہے اور سچا طالب مولا سچا سالک اللہ کی طرف ودہ رہندا ہے جویں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور یہ ہر لمحہ رب دے قریب تو قریب تر ہوندا چلے جاندا ہے لیکن جڑے ظاہر پرست علماء والے یا گمراہ جہانی فرقے والے آلو مولوی ہے اے تے سچے راہ مولا دے مسافر سچا مجاہد دی کیفیت کچھ ہو ہے جی بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے الفاظ و معانی میں توافت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور اگے لکھ دے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور اقبال غافل لوکاں نو غافل اللہ تو غافل امتیاں نو فرماندے نے کہ افسوس صد افسوس شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے نظارے اقبال فرماندے افسوس آ تیرے اتے کہ تو فطرت دے نظارے دیکھے ہی نہیں باطنی اکھاں بیدار کرے گا تے کیفیت تینوں ملنیاں نے اور اسی طرح ہی ظاہری چیزاں دے نال باطنی چیزاں بھی حاصل کرنیاں بہت ضروری ہے کہ جیڑا شخص قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور انفرادی طور پہ اپنی ہر شک قربان کرتا ہے جو اجتماعی طور پہ مسلم امت نو مضبوط کرتا ہے اور شیطانی قوتوں کے خلاف گھوڑے تیار رکھتا ہے ہر ویلے اور انفرادی طور پہ پوری دنیا تو بے نیاز ہوندا ہے لیکن سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہوندا اچھا اجتماعی طور پہ معاشی طور پہ مضبوط ہوندا تاکہ اسلام دشمنوں کے خلاف جڑا جدوجہد جاری رکھے اور اپنے گھوڑے تیار کرے الحمدللہ پاکستان ایٹمی قوت ہے واحد دنیا اسلامی قوت ہے کیونکہ جڑے کمزور لوگ ہیں تو دشمن ہوتے حملہ آور ہوتے رہتے ہیں جو اقبال فرما دے رہے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات انسان نو چاہیے من حیث القوم اسلام دشمن انسانیت دشمن شیطانی قوتوں کے خلاف قوت بہار رکھے لیکن تاں ہو گا اگر امت دے اندر اصلاح دا عمل رواں دواں ہوئے گا یعنی قرآن و سنت دے مطابق اپنے نفساں دی اصلاح کرنگے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی لمیاں لمیاں آرزواں امیداں چو نکلنگے تے راہ مولا دے مسافر بننگے تے کامیاب ہونگے کیونکہ نفس ہی انسان نو کامیاب نہیں ہون دیندا نہ کوئی فلاح حاصل کرن دیندا آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے نفس دے خلاف جہاد اکبر کریے تے چنگل چو نکلیے نفس مارا نو نفس مطمئنہ بنائیے اور باطن چ اپنی روح نہ رب سونے طرف محو پرواز رہیے سجے کھبے بالکل کوئی شاید دیکھنے دی لوڑ نہیں صرف ہر لمحہ ایک ذات مولا دا تصور رہے
اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچے، حضوری خدا جل شانہ چ پہنچے۔ تو جدو انسان سچے اللہ والے سچے پیر مرشد دی زیر نگرانی راز و مجاہدات مسنون کردا ہے تے دن با دن کامیاب ہوندا جاندا، ہر لمحہ اللہ دے قریب ہوندا جاندا، حتیٰ کہ رب سونے دی بارگاہ چ پہنچ جاندا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا آیا کہ اللہ سونے اسی تے بڑے حقیر، پر تقصیر، کمزور، کم علم، عاجز، محتاج انسان ہاں۔ اپنے پیارے حبیب دے صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قر عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں، منافقاں، دجالیاں اور انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔